الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام آخر کیوں، اس میں آج ہم دو سوالات پہ گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 20ویں صدی میں اہم ترین فلسفہ منطقی اثباتیت لاجیکل پازیٹیوزم ہے، جو کسی قسم کے ایمان بالغیب کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اس فلسفے کی روشنی میں خدا، نبوت اور آخرت جیسے مابعد الطبیعیاتی میٹافزیکل عقائد کی گنجائش کہاں ہے؟ یعنی یہ خدا پہ، نبوت پہ، آخرت پہ ایمان کیوں لائیں؟ آخر کیوں؟ ناظرین کرام، میں ممنون ہوں ان صاحب کا جنہوں نے سوال کیا۔ اچھا سوال ہے، لیکن اگر میں ایک بات کہوں کہ یہ سوال کرتے ہوئے انہوں نے بہت تعصب کا اظہار کیا۔ پتہ چلا کہ ہم میں سے اکثر لوگ متعصب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس فلسفہ کی روشنی میں، اس بول فلسفے کو تو انہوں نے روشنی قرار دے دیا، اور اس روشنی میں وہ پرکھنا کسے چاہتے ہیں؟ خدا کو، نبوت کو اور آخرت کو۔ ناظرین کرام، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ لاجیکل پازیٹیوزم یا منطقی اثباتیت یہ ہے کیا بلا؟ یہ چند باولے لوگ تھے، پاگل قسم کے لوگ، جنہوں نے ویانا سرکل کے نام سے ایک حلقہ بنایا تھا فلسفیوں کا، اور انہوں نے ایک اصول وضع کیا جو انتہائی بے اصولی کی بات تھی۔ اصول کیا تھا؟ کہ بھائی اس چیز کو مانو جو تم ویریفائی کر سکو، جسے تم دیکھ سکو، محسوس کر سکو، پرسیو کر سکو، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک کر سکو، اس کو ویریفائی کر سکو کہ ہاں یہ ہے۔ اس کو انہوں نے ویریفائبلٹی پرنسپل قرار دیا کہ اصول یہ ہے کہ جو چیز ویریفائبل ہو، جو ہمارے ادراک میں آ سکے، حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کی جا سکے، جس کے ہونے یا نہ ہونے کا ہم پتہ چلا سکیں اور ویریفائی کر سکیں کہ ہاں یہ ہے، تو وہ چیز جو ویریفائبل ہو وہ تو ہے، اور جو ویریفائبل نہ ہو وہ ہمارے نزدیک قابل اعتنا ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، ہم اس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ That it's not verifiable is not existing for us۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو فزیکل ڈومین میں آ جاتی ہے، جو ہم مادی طور پہ جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، وہ تو ہے، اور جو میٹا فزیکل ہے، ماوراء الطبیعات ہے یا مابعد الطبیعات ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، ٹٹول نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، جو ہمارے 5 سینسز کی زد میں نہیں آتی، وہ ہے ہی نہیں، وہ ہماری بحث سے ہی خارج ہے۔ اب یہ ایک فلسفہ نہیں بلکہ رد عمل ہے۔ اصل میں آپ اگر دیکھیں، فلسفیوں نے اتنی میٹا فزیکل باتیں کی ہیں، اس دنیا کی باتیں، تصوراتی باتیں، کہ اس صدی تک پہنچتے پہنچتے لوگوں نے کہا کہ یار اب وہ بات کرو جو دیکھی بھالی جا سکتی ہے۔
محسوس کی جا سکتی ہے، ہمارے سامنے ہو، ہم اس کے بارے میں بات کریں. وہ دنیا جو ہماری دسترس سے باہر ہے، ہمارے ادراک سے ہی الگ ہے، سرحد ادراک سے ہی پرے ہے، اس کے بارے میں باتیں کرتے رہنا تصوراتی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اب کہنے کو تو یہ ایک بڑی سیدھی سی بات تھی، بڑی اچھا بھائی وہ جو سامنے نظر آتا ہے اس کی بات کرو، جو نظر نہیں آتا اس کی بات نہ کرو. کہنے کو تو یہ بڑی سیدھی سی بات تھی، لیکن اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلے. اس لیے کہ دنیا میں اصل حقائق جو ہیں وہ ہیں جو ہماری نظر سے دور ہیں. خود ہمارے جسم کے اندر جو چکر چلا ہوا ہے، دل حرکت کر رہا ہے اور 100 سال تک حرکت کرتا رہتا ہے، 1 سیکنڈ کا آرام کیے بغیر. پھیپھڑا خون صاف کر رہے ہیں، اعضائے رئیسہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اندر پتہ نہیں کتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. اور سچی بات یہ کہ میرے لیے میرا دل جو ہے وہ عالم غیب ہے، وہ میرے لیے ویریفائبل نہیں ہے، اللہ یہ کہ میں اس کی کاٹ پیٹ کروں. اب اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کنٹرول ٹاور تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو کہیں بہت دور میرے جسم سے بالکل دور کہیں لگ رہا ہے مجھے. اب میں اپنے آپ کو اس کنٹرول ٹاور سے کاٹ دوں جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے. کہنے کو تو بڑی سیدھی بات ہے، لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں. بات یہ ہے کہ ایک لطیفہ لاجیکل پازیٹیوسٹ کے بارے میں مشہور ہو گیا، اور لطیفہ نہیں، میرے خیال یہ واقعہ ہی ہے. ایک استاد پڑھا رہے تھے، لاجیکل پازیٹیوسٹ تھے، فلسفہ پڑھا رہے تھے، اور وہ نہ صرف لاجیکل پازیٹیوزم یا منطقی اس بات یہ پڑھاتے تھے، بلکہ وہ جب ویریفائبلٹی پرنسپل پہ آئے تو انہوں نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھو، لک مائی بوائز، یو سی دس، یو کین سی دس، if you can see this, it exists. Look my boys, you can see this. کتاب تمہیں نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں نظر آتی ہے. نظر آتی ہے تو پھر ہے. اچھا بھائی یہ قلم کیوں بھی تمہیں نظر آتا؟ انہوں نے کہا جی ہاں نظر آتا. بھائی اگر نظر آتا ہے تو پھر ہے. بھائی آخرت، قیامت تمہیں نظر آتی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو نظر نہیں آتی. تو پھر نہیں ہے. خدا نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا. نہیں ہے. وہاں ایک شریف طالب علم بھی تھا، وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے میرے بھائی ایک بات کا ایک سوال کا جواب دو، ہمارے محترم استاد ہیں، ان کی عقل تمہیں نظر آتی؟ انہوں نے کہا وہ بھی نظر، وہ بھی نہیں ہے. ہمارے استاد کی کوئی عقل وقل نہیں ہے، بدھو آدمی ہے. ناظرین کرام، بات یہ ہے لاجیکل پازیٹیوزم بدھو قسم کے فلسفیوں پہ مبنی، ان کے افکار باہولی قسم کے لوگ تھے. ان کے اگر آپ، میں نے اسی فلسفہ پڑھا ہے، اگر ان کے آپ افکار پڑھیں تو سوائے باولے پن کے اس میں اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اس کو بنیاد ٹھہرا کے ہم خدا، نبوت اور آخرت کو جانچنے لگے، اس صداقت کو، تو وہ بات اس لیے غلط ہوگی کہ حواس خمسہ ہمارے علم میں مددگار ضرور ہیں، لیکن ہمارے علم کی انتہا نہیں ہے. اگر آپ حواس خمسہ کو سب کچھ قرار دے دیں تو اس کی مثال ان 4 اندھوں کی سی تھی جو چلے جا رہے تھے. کسی نے کہا میاں ذرا سننا ہو، میاں ذرا آگے ہاتھی آ رہا ہے. میں نے کہا اچھا تو آج ہاتھی کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھہرانا ہاتھی کو. تو انہوں نے ہاتھی کو ٹٹولنا شروع کیا. ایک نے اس کے جسم کو ہاتھی کو لگایا تو اس نے کہا یہ تو دیوار ہے. دوسرا کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آ گئی، اس نے کہا ہاتھی سانپ کی طرح سے ہوتا. تیسرے کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ پاؤں آ گیا، اس نے کہا یہ کھمبے کی طرح ہوتا. اللہ حاضر قیاس.
حواس خمسہ محدود ہوتے ہیں. انسان ایلیوژن کا بھی شکار ہوتا ہے, ہیلوسینیشن کا بھی شکار ہوتا ہے. ایک چیز موجود نہیں ہوتی مگر نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ ریگستان میں جائیں, آپ کو پانی نظر آئے گا, ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. آنکھیں کہتی ہیں کہ سامنے سمندر ہے, پانی ہے, دریا ہے, پانی کی لہریں ہیں. قریب جاتے ہیں تو وہ ریت ہوتی ہے, اس کو سراب ہم کہتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سی چیزیں, وہ کہتے ہیں کہ بھوکا جب چاند کو دیکھتا ہے اور سورج کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ 2 روٹیاں نظر آتی. اتنے اتنے سے ٹکڑے نظر آتے ہیں سورج اور چاند, لیکن ان کی وسعت اور عظمت کا اندازہ حواس خمسہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت گہری علمی تحقیق چاہیے جو مابعد الطبیعاتی میٹا فزیکل ریالٹیز کو چھونے لگتی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو لاجیکل پازیٹیوزم کوئی صحیح فلسفہ نہیں ہے, بلکہ یہ اس دور کی سطحیت کی ایک بڑی بھونڈی سی مثال ہے. ایک لاجیکل پازیٹیوسٹ فلاسفر ہمارے دوستوں میں سے ہیں, وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر خدا ہے تو پھر کہیں تو ہوگا, کسی جگہ پہ ہوگا, کوئی اس کی لوکیلٹی ہوگی, کوئی اس کا مقام ہوگا, جگہ ہوگی, اس زمین پہ, آسمان پہ, کسی سیارے پہ. ان کا تکیہ کلام تھا کہ ٹو مائی مائنڈ اٹس ناٹ ٹرو, ٹو مائی مائنڈ اٹ ڈزنٹ اپیل ٹو مائی مائنڈ. مجھے شرارت سمجھی, میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ, تمہارا مائنڈ کہاں ہے؟ کین یو لوکیٹ یور مائنڈ؟ بتا سکتے ہو کہ تمہارا مائنڈ تمہارے جسم میں کس جگہ وقوع پذیر ہے؟ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا مائنڈ, سر میں ہے, یہاں کہیں سینے میں ہے, پاؤں میں ہے, ٹانگوں میں ہے. مائنڈ تمہارا ہے کہاں؟ تو بیچارہ بکھرا گیا, کہنے لگا کہ the mind should not be located, it cannot be located. وہ میں نے کہا تم اپنے جسم میں اپنے مائنڈ کو تو لوکیٹ نہیں کر سکتے, تو پوری کائنات کے مائنڈ کو تم کائنات میں لوکیٹ کرنا چاہتے ہو. So you can't locate your mind in your own body. How can you locate mind of the universe and the whole of big universe? تو یہ کہنا کہ خدا ہمیں نظر آئے, اس کی جگہ کا پتہ چلے, یار یہ یونیورس بہت چھوٹی ہے, یہ کائنات بہت چھوٹی ہے. اللہ اکبر, اللہ تو بہت بڑا ہے. تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کس جگہ پہ ہے؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا ہے کہ کائنات کے کسی کونے میں وہ پڑا ہوا ہوگا؟ اس کی جہتیں طے کرتے ہو, اس کی سمتیں بتاتے ہو, اس کی کوئی کوٹھی, کمرہ, اس کا کوئی بیڈ روم ڈھونڈنا چاہتے ہو. کائناتیں اس کے اندر سما سکتی ہیں. وہ تو یونیورس سے بہت بڑا ہے, وہ تو یونیورس کا, کائنات کا خالق ہے. وہ کائنات میں نہیں سما سکتا. ہاں, کائنات اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اس کی ذات کے اندر سما سکتی ہے. تم اس کو لوکیٹ کرنا چاہتے ہو, کتنی بے وقوفی کی بات ہے. یہی سوال ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 20ویں صدی کے انٹلیکچوئلز کا یہ سوال ہے. نہیں, آج سے 6000 سال پہلے کچھ بہت بے وقوف قسم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا, ارنا اللہ جہرتن, ہمیں اللہ دکھاؤ کھلم کھلا میدان میں آئے, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب تک کہ دیکھیں گے نہیں, ہمارا جب تک کہ ویریفائبلٹی پرنسپل ہمارا کام نہیں کرے گا, ہم اس کے وجود پہ یقین نہیں لائیں گے. تو عزیزان گرامی, یہ بچپنے کا سوال ہے. انسانیت جب بچپنے میں تھی اس زمانے میں یہ سوال کیے جاتے تھے. 20ویں صدی میں بھی وہ لوگ جو کہ ذہنی سطحیت اور ذہنی بچپنے کا شکار ہے, جن کا آئی کیو لیول جو ہے وہ لاجیکل پازیٹیوزم کا لیول ہے, جو میٹا فزیکل ریالٹیز کو سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے, وہ اس قسم کے سوالات کیا کرتے ہیں.
لاجیکل پازیٹیوزم فلسفہ نہیں ہے، بچپنا ہے۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا، آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ لاجیکل پازیٹیوزم کی زد چونکہ ایمان بالغیب پر پڑتی ہے، اور ایمان جو ہے وہ غیب پہ لایا جاتا ہے، غیب وہ چیز ہے جو نظر میں نہ آئے، تو شاید میں تعصب کا اظہار کر رہا ہوں۔ ایمان بالغیب کوئی انہونی چیز نہیں ہے، ہمارا روز کا معمول ہے۔ ہم زندگی کے 95% معاملات میں ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ آپ وکیل کے پاس گئے، اس نے کہا کہ نہیں میاں کیس کو یوں بنانا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا، یہ ساری جتنی وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے آپ اس کے مطابق کیس بناتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے، اب اس نسخے میں کیا لکھا ہوا ہے، کتنا اس میں وٹامنز ہیں، کتنا اس میں زہر ہے، کتنی خوراک کھانی ہے، کتنی نہیں کھانی، یہ ڈاکٹر جانتا ہے۔ جو ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے دے گا آپ اس کو بلائنڈلی فالو کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے، آپ اس کے علم پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اس کی خیر خواہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب وہ آپ کو اگر کہیں الکوہل دے رہا ہے اور کہیں زہر دے رہا ہے تھوڑی سی اماؤنٹ میں اور کہیں، تو اس ریشو کے ساتھ آپ کو وہ اس زہر کو بھی تریاق سمجھ کے لینا پڑے گا۔ لوگ سنکھیا بھی کھاتے ہیں دوائی بنا کے، کھائی جاتی ہے، اس سے آرام بھی۔ لوگ سانپوں کے زہر سے بھی دوائی بناتے ہیں، تریاق بنتے ہیں، ڈاکٹر دیتا ہے، آپ خوشی خوشی کھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے، اس پہ اعتماد ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ آپ نے ریڈیو سے خبر سنی کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ آپ کی نظر نہیں ہے، خبر ہے، بغیر دیکھے آپ نے اس خبر کو مان لیا، اس کو آپ ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ میں جاپان کبھی نہیں گیا، اب میں یہ کہوں کہ بھئی جب تک جاپان میں نے نہیں دیکھا میں جاپان کے وجود پہ یقین نہیں لاتا۔ ہاں بھئی تم جاپان گئے ہو، تم ٹوکیو سے ہو کے آ رہے ہو، تمہارے لیے تو ٹوکیو جاپان موجود ہے، میں نے چونکہ جاپان نہیں دیکھا میرے لیے موجود نہیں ہے۔ تو یہ بچوں والی بات نہیں ہوگی، میں نے نہیں دیکھا، لیکن اگر میں آج ٹکٹ لے لوں اور ٹوکیو چلا جاؤں تو مجھے جاپان نظر آ جائے گا۔ اس بات کا امکان کہ میں ذرا سی محنت کروں اور مجھے وہ نظر آ جائے گا اور نظر آ جانے کا امکان ہے، اتنا مان لینے کے لیے کافی ہے کہ وہ موجود ہے۔ اس بات کے یقین کہ فلانے ٹوکیو کو جاپان کو دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے دیکھنے پہ مجھے بھروسہ ہے، قابل اعتماد لوگ ہیں، میں اس لیے جاپان کی اس دنیا میں موجود ہونے پہ یقین رکھتا ہوں۔ یہ اصولی بات ہے، وہ لوگ قابل بھروسہ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا۔ یار یہ 1,00,000 سے زیادہ جو پروفٹس دنیا میں سے ہو گزرے ہیں، کوئی یہاں کوئی وہاں، دنیا کا کوئی کونا کھدرا، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی زمانہ خالی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی نہ آیا ہو، اور سب کے سب ایک ہی بات کہتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی 1000 سال پہلے آیا، کوئی 1000 سال بعد آیا، کوئی 10,000 سال پہلے، کوئی 10,000 سال بعد، کوئی 1,000 میل ادھر، کوئی 4,000 میل ادھر، آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہے، لیکن سب مل کے ایک ہی بات کہتے چلے جا رہے ہیں کہ یار اللہ سے ہم مل کے آ رہے ہیں، یار اس سے ہم بات کر کے آ رہے ہیں، یار اس نے ہمیں بھیجا ہے، اس کا روز ہمیں پیغام آتا ہے، اور دیکھو تمہارے نام یہ پیغام آتا ہے۔ یار اتنا سچا آدمی، اور ایک نہیں لاکھوں آدمی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کہ 20 آدمی ہمیں آ کے کہیں کہ ہم ٹوکیو کا دورہ کر کے آ رہے ہیں؟ تو ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا ہے ٹوکیو کے وجود پہ، جاپان کے وجود پہ، جہاں لاکھوں آدمی اللہ کی ذات کا مشاہدہ اور تجربہ کر کے آئے ہوں اور ایک ہی بات ہم سے کہہ رہے ہوں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی بات کو خامخواہ جھٹلا دیں، محض ضد میں کہ چونکہ میں جاپان میں نہیں گیا ہوں، چونکہ میں نے نہیں دیکھا ہے، چنانچہ وہ نہیں ہے۔ یہ چونکہ چنانچہ جو ہے یہ بچوں والی بات ہے۔ اصولی طور پہ بات کو ماننا چاہیے۔ ہماری زندگی کے 95% سے زیادہ معاملات جو ہیں وہ سنی سنائی پہ چلتے ہیں، وہ خبروں پہ چلتے ہیں، وہ اطلاعات پہ چلتے ہیں، وہ اعتماد پہ چلتے ہیں، بھروسے پہ چلتے ہیں۔ اس بھروسے کو، اس اطلاع کو، اس خبر کو اور اس کو مان لینے کو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اس لیے یہ
عملی زندگی میں غیر اصولی اور بے اصولی بات نہیں ہے. بے اصولی بات وہ ہے جسے آپ لاجیکل پازیٹیوزم کہتے ہیں.